سفر معراج پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 قسم کی سواریوں پر سفر فرمایا۔ مکے سے بیت المقدس تک کا جو سفر تھا وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر فرمایا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس براق لایا گیا، وہ سفید دراز جانور تھا، گدھے سے اونچا تھا، کھچر سے تھوڑا سا کم تھا، اپنی ٹانگیں حد نگاہ پر رکھتا تھا، یعنی کہ ایک قدم رکھنے کے بعد دوسرا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں اس کے نگاہ کی حد تھی۔ اور براق کے بارے میں مزید یہ بھی علماء کرام نے لکھا ہے، براق کو براق کیوں کہا جاتا ہے؟ براق بنا ہے برق سے، مانا ہے بجلی، چمکدار سفیدی، چونکہ اس کی رفتار بجلی کی طرح تیز اور وہ چمکدار سفید رنگ کا تھا، اس لیے اسے براق کہا جاتا ہے۔ اور بیت المقدس سے پہلے آسمان تک کا جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ارشاد فرمایا وہ تھا نور کی سیڑھیوں پر۔ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک کا سفر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے بازوؤں پر کیا۔ یہاں بیت المعمور تھا۔ بیت المعمور 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ معظمہ کے بالکل سیدھ میں، سمجھیں کہ یہ ایک قبلہ ہے جہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، روزانہ 70,000 طواف کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور پھر کبھی دوبارہ لوٹنے کا انہیں موقع نہیں ملتا۔ پھر 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک کا جو سفر تھا وہ حضور نبی رحمت نے جبریل علیہ السلام کے بازوؤں پر کیا۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ 6 آسمان پر اور شاخیں 7ویں آسمان کے اوپر ہیں۔ اس کے پھل مقام حجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے ہیں۔ مقام حجر ایک جگہ کا نام ہے، تو اس کے مٹکے بڑے بڑے ہوا کرتے تھے، تو اس سے ہی تشبیہ دے دی گئی۔ اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں، یعنی کہ وہ بھی بڑے بڑے ہیں۔ پھر سفر شروع ہوتا ہے سدرۃ المنتہا سے مقام قابہ قوسین تک۔ یہ سفر حضور علیہ السلام نے رف رف پر کیا۔ جی ہاں، یہ سفر ان 5 قسم کی سفاریوں پر مکمل ہوا۔ پھر حضور علیہ السلام لامقام پر پہنچے جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف کلام بخشا، آپ نے اللہ عز و جل کی زیارت کی، سر کے آنکھوں سے دیدار کیا، اور یہ سفر معراج مکمل ہوا۔